السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مذہب ضروری ہے یا نہیں؟ یہ بہت عام سا سوال ہے اور بہت آسان سوال ہے آج کے دور میں کہ مذہب ضروری ہے یا نہیں۔ لیکن ہماری توجہ اس سوال پر بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے کہ مذہب ضروری ہے یا نہیں، بلکہ ہمارے ذہنوں میں یہ سوال آنا چاہیے کہ لوگوں کو مذہب کا مطلب بھی کلیئر ہے یا نہیں، مذہب کی ڈیفینیشن بھی آخر کیا ہے، اور مذہب کتنا مفید ہے، کتنا فائدہ مند ہے، اور ہماری زندگی میں یہ کتنا جو ہے نا وہ ایگزسٹنس کرتا ہے اور کتنا امپورٹنس ہے ہماری اس کی لائف میں، اور انسان جو ہے وہ اس کو کوشچن کر ہی کیوں رہا ہے کہ مذہب ضروری ہے یا نہیں۔ اب اس پر نا ہمیں کچھ اس طریقے کے آرگومنٹس ملتے ہیں، جیسے آج کا دور ہے وہ سائنس کا دور ہے، تو اس میں مذہب کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یعنی وہ انڈائریکٹلی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مذہب پر ایمان لانا عقلی دلائل کے خلاف ہے، یعنی کہ ہماری جو عقل ہے، جو ہماری انٹلیکٹ ہے، وہ یہ اجازت دیتی نہیں ہے کہ ہم مذہب پر ایمان لائیں، اور یہ جو ہے نا یہ سائنسی تصور ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آگسٹ کامٹ نے جو 19 کے ایک فرانسیسی فلاسفر تھے اور جو میتھمیٹیشین اور رائٹر بھی تھے، اور ان کو ماڈرن سوشیولوجی کا بانی بھی مانا جاتا تھا، تو کامٹ نے انسانی سوچ کو 3 اسٹیجز میں بتایا تھا، ایک تھیولوجیکل اسٹیج اور فلاسفیکل اسٹیج، اینڈ تھرڈ ون از سائنٹیفک اسٹیج۔ تھیولوجیکل اسٹیج میں لوگ نا دنیا اور اپنی قسمت کو خداؤں اور روحوں سے ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ مانتے ہیں کہ جو سب کچھ ہو رہا ہے نا دنیا میں وہ ایک سپر نیچرل پاورز کے ہاتھ میں، تو سپر نیچرل پاور وہ کر رہی ہے، اور اس نظریے کا ہر انسان اپنے دیوتاؤں کو، اپنے خداؤں کو پوج رہا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر بارش ہو رہی ہے تو تھیولوجیکل والا بندہ کہے گا کہ بارش ہمارا خدا کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب فلسفیکل اسٹیج میں لوگ ایکسپلینیشن کے لیے نا بیسس، اسینسز یا فورسز کو بنیاد بناتے ہیں، اینڈ سپر نیچرل سے تھوڑا ہٹ کر وہ ریزننگ اور نہ کوشچننگ کی طرف جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل، یہ لوگ کہیں گے کہ بارش اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ یہ ہماری زمینوں کی ڈیمانڈ ہے نا، اور یہ لوگ نا ایک میٹا فزیکل سچویشن ہمارے سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب سائنٹیفک اسٹیج میں چیزیں سائنٹیفک طریقے سے سمجھائی جاتی ہیں، لائک ایوری تھنگ ہیز ٹو بی تھرو کاز اینڈ افیکٹس، اینڈ اس میں فینومینا ایکسپلین ہوتے ہیں، اور ہر چیز کو سائنس کے ذریعے سمجھنے کی نا کوشش میں لگے رہتے ہیں ہر انسان۔ تو فار ایگزامپل، جیسے سائنٹیفک والا بندہ ہے تو وہ کہے گا کہ پانی پہلے ایوپریٹ ہوگا، یعنی اس کا ایوپریشن پہلے ہوگا، پھر کانٹینٹ بنے گا، اینڈ دین بارش ہوگی، ٹھیک ہے، لائک دیٹ۔ تو ہم ایک بنیادی غلط فہمی کا شکار ہم ہوئے ہوئے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان تینوں اسٹیجز میں ایک ہی قسم کے جواب دے، مطلب یہ تینوں اسٹیجز کے جو لوگ ہیں وہ ایک ہی قسم کا جواب دے رہے ہیں، لیکن یہ ڈفرینٹ ہے، یہ ایک دوسرے کو ریپلیس کر دیتے ہیں، اور ہم یہ بالکل بھی نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ایک چیز مکمل آنسر کر رہی ہے۔ جیسے ابھی ہم نے اوپر بات کی ہے پانی کیسے بنا، ٹھیک ہے، تو تھیولوجیکل والا بندہ کہے گا کہ پانی خدا نے بنایا۔ اب آپ کسی مولوی کے پاس جائیں گے تو وہ بندہ کہے گا کہ پانی جو ہے نا خدا نے بنایا۔ اب آپ کسی فلسفیکل اسٹیج والے بندے سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا کہ وہ ارتھ کی ڈیمانڈ پر آیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہمارے زمینوں کی، ہماری ارتھ کی ڈیمانڈ ہے اس لیے پانی آیا۔ اب ایک سائنٹیفک والا بندہ کہے گا، ٹھیک ہے، جو کہ فزکس پڑھا ہے، جو کیمسٹری پڑھا ہے، جو کہ سائنس والا بندہ ہے، وہ کہے گا کہ ہائیڈروجن اور آکسیجن سے مل کر پانی بنا۔ تو یہ ایک بات تینوں نظریے سے نا مکمل ہو رہی ہے، نہ کہ کسی ایک سے۔ تو کسی ایک کو کلی سمجھنا یا پھر کسی ایک کو جزوی سمجھنا، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اب یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سائنس کو مذہب کے ساتھ جو ہے نا وہ مکس کر دیا گیا ہے، جیسے نیوٹن نے گریوٹی کو ڈسکور کیا، ٹھیک ہے، اور ڈارون نے ایولیوشن کو ڈسکور کر دیا، تو وہ اپنی سائنٹیفک نالج کے بیسس پر یہ بالکل بھی نہیں کہہ سکتے کہ خدا ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اوکے، سو ناؤ وی ٹاک اباؤٹ کہ سائنس کے کیا حدود کار ہے۔ اب اس کے لیے پہلے ہمیں نا ایپسٹومولوجی کو سمجھنا پڑے گا۔ ایپسٹومولوجی کو سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ایپسٹومولوجی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک لمیٹیشن، یعنی اگر ہم سائنس سے پوچھیں گے کہ گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں تو یہ اس کی حدود کار سے باہر ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ ایک اس کی ایپسٹومولوجی اس کی لمیٹیشنز میں آتا ہی نہیں ہے۔ تو کیونکہ سائنس کا جو علم ہے وہ لمیٹڈ نالج پرووائڈ کرتا ہے، سائنس جو ہے وہ ایک آبزرویبل نالج ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں نا ایک تھیورسٹ کی بندے کی طرف سے نا 4 قسم کے آرگومنٹس ہمیں ملتے ہیں۔ پہلا وہ کہتا ہے کہ سائنس جو ہے وہ انسانی علم ہے، اور انسانی علم ہونے کے باوجود یہ غلطی پر ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور کیونکہ جو علم الہی ہے وہ غلطی پر نہیں ہو سکتا، اس کی غلطی پر ہونے کے کوئی امکان نہیں ہے۔
ठीक है, बट ये एक इनकम्प्लीट आर्ग्यूमेंट है। दूसरा वो कहता है कि साइंस एक एम्पेरिकल के ऊपर है, यानी कि इंसानी तजुर्बेकार में है। ठीक है। तीसरा वो कहते हैं कि मजहब जो है वो दिल का मामला है, वो एक दाखिली कैफियत का नाम है, इसमें साइंस का कोई बीच में नहीं आ सकती साइंस। ठीक है। और चौथा वो कहते हैं कि जो मजहबी किताबें हैं ना वो मुहावरती हैं, यानी कि मेटाफेरिकल बात करता है अल्लाह ताला, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर अल्लाह ताला का कलाम मेटाफोरिकल होता तो कुरान में ये बिल्कुल भी नहीं आता कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए कुरान आसान नाजिल किया। ठीक है, क्या है कोई समझने वाला इसको? तो किसी भी अकल वाले बंदे के लिए ये चारों आर्गुमेंट जो है वो इनकम्प्लीट है। तो मज़हब का मकसद इंसान को जवाबात देना नहीं होता, साइंटिफिक तौर पर उसको सैटिस्फाई करना नहीं होता, बल्कि मज़हब का काम जो है वो इंसान को हिदायत देना होता है हर लिहाज से। और दूसरी ये चीज़ कि फ़िलॉसफ़ी स्टडी करना या फिर साइंस पर रिसर्च करना, ठीक है, सिर्फ़ इस मकसद के लिए नहीं है कि हम जो है ना उसी के हो जाएँ और हम साइंस को ही अपना इलाह बना लें, बल्कि हम इस पर इसलिए रिसर्च करें, इसको इसलिए पढ़ें, फ़िलॉसफ़ी को इसलिए देखें कि हम अल्लाह की मारिफत हमें मिल जाए और हमें अल्लाह की कुदरत की मज़ीद पहचान हो जाए।